اسلام کے اندر صلہ رحمی ایک نہایت اہم اور واجب عمل ہے جس کا تعلق فرد کی نجات، معاشرتی ہم آہنگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے سامنے سے ملا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما یقربنی من الجنت و یباعدنی من النار، حضور مجھے ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں یہ 49 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الرحمن وانا خلقت الرحمہ واشتقت لها من اسمی، میں رحمان ہوں، میں نے ہی رحم پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام کے مادہ سے نکالا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو اسے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جو اسے قطع کرے گا میں اسے الگ تھلگ کر کے رکھ دوں گا۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، حسن سلوک کرنا اتنا اہم ہے کہ حضور فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے قطع کرے گا میں اسے الگ تھلگ کر کے رکھ دوں گا۔ الادب المفرد 53 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل فی رحمہ، حضور نے فرمایا جسے یہ خواہش ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اور عمر میں زیادتی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 56۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی۔ الادب المفرد حدیث نمبر 63۔